حاضرین جمعہ، بزرگان دین، دینی و ملی اسلامی بھائی، پردہ نشین ماؤں اور بہن، ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ہم سب کا بلکہ پوری کائنات کا خالق و مالک، مربی و پالنہار ہے۔ بعدہ درود و سلام نازل ہو انبیاء کرام پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق۔ حاضرین جمعہ، سب سے پہلے تو میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، قبل اس کے کہ میں اپنے اصل مقصد کی طرف جاؤں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کہوں کہ بارے الہ، تو ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، آمین۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس آیت سے آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ آج کا میرا موضوع کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، انما المؤمنون اخوہ، کہ دنیا کے سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ فاصلحوا بین اخویکم، لہذا اگر ان مسلمان بھائیوں میں کوئی بگاڑ، کوئی فسادات، اگر جھگڑے ہو رہے ہیں تو آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ ان کے درمیان صلح کرائیں۔ لعلک واتقوا اللہ، اور اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہیں، لعلکم ترحمون، تاکہ آپ کے اوپر رحم کیا جائے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں 3 چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ سب سے پہلی چیز کہ انما المؤمنون اخوہ، کہ دنیا کے تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ پھر دوسری کہ فسادات کے بعد ان کے درمیان صلح کرانے کی بات کہی ہے۔ تیسری، اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہیں۔ ان تینوں چیزوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی پوائنٹ کی بات کہہ دی کہ لعلکم ترحمون، تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ اللہ رب العالمین ان 3 چیزوں کے ذریعے سے ہمارے اوپر رحمتیں نازل کرنا چاہتا ہے۔ یہ 3 چیزیں کتنی امپورٹنٹ، کتنی قیمتی ہیں۔ دیکھیے، 3 چیزوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے کہا کہ لعلکم ترحمون، لالچ دیا کہ انسان اگر یہ کام کرتا ہے، ان پر عمل کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے عوض میں، اس کے بدلے میں تمہارے اوپر اپنی رحمتیں نازل کرے گا۔ اللہ نے لالچ کیوں دیا؟ ابن آدم کی یہ فطرت ہے، انسان لالچی ہوتا ہے۔ جب انہیں کوئی کام بتائیں گے، آپ ہمیں کوئی کام دیا جا رہا ہے یا کسی چیز کی رہنمائی کی جا رہی ہے، تو سب سے پہلے ہمیں لالچ دیا جا رہا ہے، ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کام میں ہمارا فائدہ کیا ہے، اس کام میں ہمارا نقصان کیا ہے۔ ابن آدم علیہ السلام کو جب ابلیس نے جنت سے نکلوایا تو وہ لالچ دیا تھا، کہا آدم علیہ السلام سے کہ آپ اس درخت کا پھل کھا لیں، اور اس درخت کا پھل کھانے کا فائدہ بتا رہا تھا جبکہ اس میں نقصان تھا۔ کہہ رہا ہے کہ اے آدم علیہ السلام، آپ اس پھل کو کھا لیں گے تو آپ جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو اس فائدے کے لیے آدم علیہ السلام اس پھل کو چکھ لیتے ہیں، جس کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت سے نکال کر دنیا میں تو لالچ دے رہا ہے اللہ رب العالمین۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ سماج میں انقلاب برپا ہو، معاشرے سے برائیاں ختم ہو جائیں، سماج میں جو برائیاں اتنی تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ان میں انقلاب برپا ہو، تو ہمیں اس بات پر عمل کرنا ہوگا کہ انما المؤمنون اخوہ، آپس میں بھائی بھائی بنتے ہیں۔ یہ بھائی چارگی کتنی بڑی چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلم شریف کی روایت، اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک آدمی اپنی بستی سے نکل کر دوسری بستی کی طرف روانہ ہو رہا ہے۔ اللہ رب العالمین اس آدمی کی طرف ایک فرشتہ بھیجتا ہے۔ فرشتہ اس آدمی سے سوال کرتا ہے کہ اللہ کے بندے کہاں جا رہا ہے؟ کہتا ہے کہ میرا فلاں بستی میں ایک بھائی رہتا ہے،
میں اس اپنے بھائی سے ملنے جاتا ہوں، فرشتے سوال کرتے ہیں ہلک علیہ من نعمت تربھا، کیا تمہارا وہ احسان مند ہے، تمہارا اس پر کوئی احسان ہے؟ کہتا ہے نہیں، میں تو صرف اس لیے اس سے ملنے جا رہا ہوں، صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے اس سے ملنے جا رہا ہوں، اللہ رب العالمین کی رضا کی خاطر اس سے مجھے محبت ہے، اس لیے میں جا رہا ہوں۔ وہ فرشتہ کہتا ہے کہ اے ابن آدم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے تمہاری طرف بھیجا ہے کہ اس کو یہ خوشخبری سنا دو اس بندے کو کہ جو اس طریقے سے تمہارے دل میں اس کی محبت ہے، اللہ رب العالمین بھی تم سے اتنی ہی، اس سے کئی زیادہ محبت کرے۔ تو یہ بھائی چارگی کا فائدہ ہے۔ اور ایک فائدہ قیامت کے دن اس کا فائدہ ہمیں ملے گا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی ٹخنے تک پسینے میں ڈوبا ہے، کوئی کمر تک، کوئی ناک تک، کوئی پورے سر ڈوبا ہوا ہے۔ ایسے نفسی نفسی کے عالم میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ کچھ خاص بندوں کو دے گا، ان میں سے ایک شخص وہ ہوگا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، کہ دو ایسے محبت کرنے والوں کا ذکر کر رہے ہیں اللہ کے نبی کہ ایک اجمی ہے اور ایک عرب کا رہنے والا ہے، ہماری زبان مادری اور ایک عرب کی زبان بولنے والا ہے، دونوں میں کوئی میل نہیں، صرف اس لیے وہ اس سے محبت کر رہا ہے کہ یہ میرا مسلمان بھائی ہے، عرب کا رہنے والا ہے لیکن یہ پریشانی میں ہے، مادری زبان بولنے والا اس کی پریشانی کو دیکھ نہیں سکتا، عربی زبان بولنے والا ہے۔ یا اسی طریقے سے مثال یوں سمجھ لیجئے، آپ کے اس مئو کی فرش زمین پر رہنے والا ہے اور وہ ایک بہاری ہے، اور وہ بہاری کسی پریشانی کسی مصیبت میں ہے، آپ نے اس کی پریشانی صرف اس لیے دور کر دیا کہ یہ میرا مسلمان بھائی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اجتماع علیہ وتفرق علیہ، وہ دونوں اللہ کی رضا کے لیے اکٹھا ہوتے ہیں اور دونوں اللہ کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے وہ دونوں آپس میں جدا ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایسا شخص اللہ رب العالمین اس کو اپنے عرش کا سایہ دے گا، دھوپ کی گرمی سے، دھوپ کی تپش سے اس کو بچائے گا۔ اتنا بڑا فائدہ ہے بھائی چارگی کا۔ صرف کیا ہے، ہمیں سلام کلام کرنا ہے، اپنے بھائی سے مسکرا کر بات کرنا ہے، اس کی خیر خیریت پوچھنا ہے۔ لیکن میرے بھائی آج سماج الٹا ہو گیا ہے، آج دیکھ لیجئے سماج میں ایک بھائی کے لیے کتنی نفرت ہو گئی ہے۔ میرے بھائیوں، آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر میں چند چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا جو بھائی چارگی کو دور کرتی ہے۔ میرے بھائیوں، اس میں سے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم سامنے والے کو حقیر سمجھتے ہیں۔ ہمارے پاس کچھ پیسے ہو گئے، وہ بیچارہ غریب ہے، ارے ہٹاؤ جانے دو اس کو، وہ ایسا ہے ویسا ہے، اس کے پاس ہے ہی کیا، اس کو ہم حقیر سمجھ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، چاہے وہ کالا ہو یا گورا ہو، ہر آدمی برابر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ کسی کا مذاق نہ اڑائیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم، کہ اے ابن آدم کسی کا مذاق نہ اڑاؤ، ہو سکتا ہے جس کا تم مذاق بنا رہے ہو، مذاق اڑا رہے ہو، جس پر تم ہنس رہے ہو سکتا ہے وہ تم سے اعلیٰ ہو سکتا ہے وہ تم سے بہتر ہو۔ اللہ کی قسم اس حدیث کو یاد کیجئے، اللہ کے نبی معراج کی رات ہے، سفر معراج پر جنت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ ہیں، جنت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ جوتیوں کی آواز سن رہے ہیں۔ حضرت جبرائیل سے سوال کرتے ہیں اے جبرائیل، یہ کن کی آواز ہے، یہ کیسی آواز آ رہی ہے جو جنت میں کھٹ کھٹ آوازیں آ رہی ہے؟ جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں اے اللہ کے نبی، یہ حضرت بلال کی آواز ہے جو دنیا میں مدینے کی گلیوں میں چل رہا ہے، اس کی جوتی کی آواز اس جنت میں سنائی دے رہی ہے۔ میرے بھائیوں، ذرا اس بلال حبشی کی طرف دیکھیے کہ بلال حبشی کالے کلوٹے، ان کا رنگ بالکل سیاہ، لیکن اللہ رب العالمین نے اس کے مقام و مرتبے کو اتنا بلند کر رکھا ہے، ان کے دل میں کسی کے لیے حسد، کوئی کینہ، کوئی بغض نہیں تھا۔ میرے بھائیوں، آپ ویسا اپنا نیچر بنائیے۔ تو بھائی چارگی کو دور کرنے کی
ایک چیز یہ ہے کہ ہم کسی کا مذاق نہ اڑائیں. اگر آپ جس کا مذاق اڑاتے ہیں ہو سکتا ہے وہ آپ سے بہتر ہو، لیکن آپ کے مذاق اڑانے کی وجہ سے وہ آپ سے نفرت کرنے لگے گا. میرے بھائی، وہ آپ سے محبت کر رہا تھا لیکن آپ نے اس کا مذاق اڑایا، اس وجہ سے وہ آپ سے نفرت کرنے لگا. تو یہ بھائی چارگی کو دور کرنے والی چیز ہے. اور ایک دوسری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بہت زیادہ بدگمانی سے بچو. دیکھیے گمان سب سے جھوٹی بات ہے. اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے کہ سامنے سے ایک آدمی آ رہا ہے، مسجد کے متولی صاحب ہیں اور میں ہوں. متولی صاحب کہہ رہے ہیں کہ مولوی صاحب وہ پیدائشی لنگڑا ہے، وہ سامنے سے جو آ رہا ہے لنگڑاتا ہوا آ رہا ہے. متولی صاحب کہہ رہے ہیں مولوی صاحب وہ پیدائشی لنگڑا ہے. اور میں کہہ رہا ہوں نہیں، ہو سکتا ہے اس کے پاؤں میں موچ ہے، اس کے پاؤں کی موچ کی وجہ سے وہ لنگڑا کر چل رہا ہے، وہ پیدائشی لنگڑا نہیں ہے. جب وہ پاس میں آتا ہے تو دیکھنے کو کیا ملتا ہے؟ اس بیچارے کی پاؤں کی چپل ٹوٹی ہوئی ہے جس کی وجہ سے وہ لنگڑا کر چل رہا ہے. میرے بھائیوں، بدگمانی اتنی بری چیز ہے. اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے، ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، کہ گمان سے بچو اس لیے کہ گمان سب سے جھوٹی بات ہے. گمان سب سے جھوٹی بات ہے. میرے بھائی آئیے ایک واقعے کی طرف آپ کو لے کر چلتا ہوں. امام اوزاعی کے گھر پر ایک عورت دستک دیتی ہیں. واقعہ آپ نے سنا ہوگا، بس ذہن نشین کر دے رہا ہوں. عورت دستک دیتی ہیں، امام اوزاعی دروازہ کھولتے ہیں، دیکھتے ہیں سامنے ایک عورت ہے. امام اوزاعی سوال کرتے ہیں، بتاؤ میری بہن کیا بات ہے، کیا کام ہے؟ وہ عورت امام اوزاعی سے کہتی ہے مجھے آپ کی بیوی سے ملنا ہے. امام اوزاعی گھر کے اندر جاتے ہیں، اپنی بیوی کو کہتے ہیں کہ جاؤ دیکھو تم سے ملنے کے لیے دروازے پر کوئی دستک دے رہا ہے، اسے گھر کے اندر بلاؤ. امام اوزاعی کی بیوی جاتی ہے، اس عورت کو گھر کے اندر بلا کر لاتی ہے، پوچھتی ہے کہ کیا بات ہے، اور اس عورت کو گھر کے اندر ایک چٹائی آنگن میں بچھی ہوئی ہے، اسی چٹائی پر بٹھا دیتی ہے. جیسے ہی وہ عورت اس چٹائی پر بیٹھ رہی ہے، اس کے پیچھے کا حصہ کولا والا سلوار اس کی بھیگ جاتی ہے. وہ عورت فوراً کھڑی ہو جاتی ہے اور امام اوزاعی سے کہتی ہے، عورت دیکھتی ہے سامنے آنگن میں ان کا ایک بچہ برہنہ ننگا کھیل رہا ہے. وہ عورت کہتی ہے امام اوزاعی کی بیوی سے، اے عورت تمہیں معلوم نہیں کہ مہمان کی کس طریقے سے عزت کرنی چاہیے، مہمان کو کہاں پر بٹھانا چاہیے؟ آپ کا برہنہ جو بچہ آنگن میں کھیل رہا ہے وہ بچہ اس چٹائی پر پیشاب کر دیا ہے جس کی وجہ سے میری سلوار بھیگ گئی ہے. اب مجھے غسل کرنا ہوگا، مجھے وضو کرنا ہوگا، مجھے کپڑا چینج کرنا ہوگا. امام اوزاعی کی بیوی کہتی ہے اے میری بہن ٹینشن نہ لے، فکر نہ کر، تجھے غسل کرنے کی ضرورت نہیں، وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کہا کیوں؟ کہا کہ یہ پیشاب نہیں ہے. اس عورت نے کہا پیشاب نہیں تو کیا پانی ہے؟ امام اوزاعی کی بیوی کہتی ہے پانی بھی نہیں ہے. عورت کہتی ہے نہ پانی ہے نہ پیشاب ہے تو آخر چیز کیا ہے؟ امام اوزاعی کی بیوی کہتی ہے اے میری بہن بس تو ٹینشن مت لے، میں تجھے بتانا نہیں چاہتی یہ کیا چیز ہے، جا، تجھے کپڑا چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وضو کی ضرورت نہیں ہے. وہ عورت کہتی ہے نہیں میں تحقیق کرنا چاہتی ہوں آخر یہ چیز کیا ہے جس کی وجہ سے میری سلوار بھیگی ہے. وہ امام اوزاعی کی بیوی کہتی ہے جب تحقیق ہی کرنا چاہتی ہو تو اے عورت سنو، میرے شوہر میرے خاوند فجر کی نماز پڑھا کرا کر اسی چٹائی پر بیٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین سے لو لگا کر توبہ استغفار کرتے ہیں، اور توبہ استغفار کی وجہ سے میرے شوہر کے جو آنسو ہیں اس چٹائی پر گر جاتے ہیں. اسی وجہ سے اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے جو آنسو گرا ہے، چٹائی بھیگی ہے، اسی آنسو سے آپ کی سلوار بھیگ گئی ہے. میرے بھائیوں، بدگمانی اتنی بری چیز ہے کہ اللہ رب العالمین کے خوف سے جو آنسو گرا ہے اس آنسو کو اس عورت نے پیشاب سمجھ لیا. میرے بھائیوں، اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، سب سے جھوٹی بات ہے. میرے بھائی تو ایک چیز بھائی چارگی کو دور کرنے والی کی بدگمانی ہے. یہ بدگمانی اتنی بری چیز ہے کہ جب آپ اپنے بھائی کے بارے میں اگر برا خیال رکھتے ہیں، گمان آ گیا آپ کے دل میں، تو اتنی بری چیز ہے کہ آپ اس کے ٹوہ میں پڑ جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے ولا تجسسوا،
बदगुमानी से बचने के बाद कहा वला तजस्ससु, आप किसी की जासूसी किसी के टोह में ना पड़े। तो बदगुमानी इतनी बुरी चीज़ है, आप मिसाल के तौर पर आपके दिल में किसी भाई के लिए बुराई आ गई कि हाँ ये ऐसा है, उसकी कोई एक गलती आपके दिल में खटक रही है, मुझको लगता है कि ऐसा वो करता है, उस गलती को प्रूफ करने के लिए आप उसकी टोह में पड़ जाते हैं, जिसको कुरान ने हराम करार दिया है, मना किया है मेरे भाइयों। तो आप उसकी टोह में जब पड़ते हैं तो आपको तो वो गलती नहीं मिलती है, बल्कि उसकी कुछ दूसरी गलती मिल जाती है, जिसको आप समाज में लोगों के सामने बयान कर देते हैं। इससे भी कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने मना किया है, वला यग़्तब बादुकुम बादा। तो जासूसी ये एक ऐसी बुरी चीज है कि भाईचारगी को दूर करती है। फिर कुरान ने कहा कि आप किसी की गीबत न करें, आप गीबत कर रहे हैं तो इसका बड़ा दर्दनाक अजाब होगा कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने। मेरे भाइयों, ये गीबत क्या चीज है? सहाबे किराम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हैं, सहाबे किराम इर्द गिर्द बैठे हुए हैं, सहाबे किराम से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवाल करते हैं, अतदरून मल गीबा, ए मेरे सहाबा क्या तुम्हें मालूम है गीबत क्या चीज है? सहाबा ने कहा अल्लाह और उसके रसूल ज्यादा जानते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवाल करते हैं, फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब भी देते हैं कि मेरे सहाबा गीबत उस चीज को कहते हैं कि आप अपने भाई की अदम मौजूदगी में ऐसी बात कहें जो बात आपका भाई सुनने को पसंद नहीं करता है। सहाबा किराम सवाल करते हैं, अल्लाह के नबी अगर वो बुराई वो चीज उस भाई के अंदर मौजूद हो तब? अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि वही तो गीबत है। अगर वो चीज उसके अंदर मौजूद नहीं तो मेरे भाई वो गीबत नहीं, इल्जाम और बुहतान हो जाएगा। तो गीबत बहुत खतरनाक चीज़ है जो भाईचारगी को दूर करती है। मेरे भाइयों, इतनी बुरी चीज़ है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सहाबा किराम को मुखातब कर रहे हैं, अतदरून मनिल मुफलिस, कि क्या कल क़यामत के दिन जानते हो कि मुफलिस कौन शख्स होगा, गरीब कौन होगा? हमारे और आपके जैसा लोग कोई शख्स होगा। अल्लाह तबारक व तआला ऐलान करेगा, फरिश्ते को ऐलान कर देगा कि नाम-ए आमाल बांट दिया जाए। नाम-ए आमाल बढ़ रहा है, हमारे और आपके जैसा नमाजी होगा, हम अपना दायां हाथ फैलाए, अभी फरिश्ता हमें दाएं हाथ में मेरा नामा आमाल दे देगा। फरिश्ता नामा आमाल आगे बढ़ाता है, कहता है कि नहीं नहीं तुम अपना बायां हाथ फैलाओ। सवाल करेंगे क्यों? कहेगा मुझे मालूम नहीं, अल्लाह ने मुझको यही हुक्म दिया है। बहरहाल वो अपना नामा आमाल लेगा अपने हाथ में, नामा आमाल पढ़ता है, पहला वर्ग पलट कर देखता है, उसमें उसकी बुराई लिखी है, कोई अच्छाई कोई नेकी नहीं लिखी। दूसरा पलटा, तीसरा, यहाँ तक कि पूरा नामे आमाल पढ़ लिया, उसमें उसकी कोई नेकियां नहीं। नजरें आसमान पर उठाएगा, ऐना मिन हसनाती या रब्बल आलमीन, ऐ अल्लाह मेरी नेकियां कहाँ गई? ऐ अल्लाह मैं दुनिया में नमाज पढ़ा करता था, मेरी नमाज कहाँ गई? ऐ अल्लाह दुनिया में मैं रोजा रखता था, मेरा रोजा कहाँ गया? अल्लाह दुनिया में मैं ज़कात देता था, मेरी ज़कात कहाँ गई? अल्लाह दुनिया में मैंने अंधे को रास्ता दिखाया था, अल्लाह वो नेकी कहाँ गई? अल्लाह दुनिया में मैंने फला गरीब की मदद की थी, अल्लाह वो नेकी कहाँ गई? अल्लाह दुनिया में मैंने मिस्कीनों को खाना खिलाया था, अल्लाह मेरी वो नेकी कहाँ गई? आसमान से आवाज आएगी, ऐ मेरे बंदे तेरी नेकी तेरी गीबत तेरी चुगली ने जला कर राख कर दिया, तेरी गीबत ने तेरी नेकियों को जलाकर राख कर दिया। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी इसी हदीस इसी की तरफ इशारा है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम से पूछते हैं कि गरीब कौन है, मुफलिस कौन है? सहाबा ने कहा कालू फीना या रसूलल्लाह मन ला दिरहम लहू वला मता, कि मुफलिस वो शख्स है, गरीब वो शख्स है जिसके पास दिरहम दीनार न हो और दुनियावी साजो सामान न हो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं नहीं, मुफलिस वो शख्स है कि अल मुफलिस वो शख्स है बेसलातिही व सियामिही व ज़कातिही, इस हाल में आएगा कि वो नमाजी भी होगा, रोज़ेदार भी होगा, ज़कात भी देता होगा, लेकिन क़द शतम हादा व क़द फहादा व क़द मा अकल माल हादा, कि वो किसी को गाली दिया होगा, किसी को बुरा भला कहा होगा, किसी का माल खाया होगा। मेरे भाइयों, मुफलिस वो शख्स होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि फिर उस शख्स की नेकियां, जो नमाजी था, रोज़ेदार था, दुनिया में दीगर नेकियां किया था, उसकी तमाम नेकियों को उठाकर उस शख्स को दे दी जाएगी जिसको उसने गाली दिया, जिसको उसने बुरा भला कहा। मेरे भाइयों, ये ऐसी इबादत और ऐसी
نیکی کا کیا فائدہ جو ہمارے کسی کام نہ آئے؟ ہم دن بھر محنت و مزدوری کریں، کسی کمپنی میں جاب کر رہے ہیں، ہماری ذرا سی مسٹیک کی وجہ سے ہماری جاب، ہماری سیلری، ہماری تنخواہ کسی اور کو دے دی جائے تو ایسی محنت، ایسی مزدوری کا کیا فائدہ میرے بھائیوں جو ہمارے کسی کام ہی نہ آئے؟ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہم روزہ رکھ رہے ہیں، ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں، ہم دیگر نیکیاں کر رہے ہیں، لیکن میرے بھائیوں ہم اپنے بھائی کو برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ سماج میں اگر انقلاب برپا چاہتے ہیں، سماج میں اگر چاہتے ہیں کہ اچھائیاں پیدا ہو، برائیاں ختم ہو، تو آپ کو ایک دوسرے کی غیبت سے اجتناب اور پرہیز کرنا ہوگا میرے بھائیوں۔ یہ غیبت کتنی بری چیز ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لما عرج بی، جب مجھے معراج کرائی گئی، مررت بقوم، اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں نے کچھ لوگوں کے پاس سے گزرا اور وہ لوگ کیسے تھے؟ لہم اظفار من نحاس، جس کے لوہے کے تانبے کے ناخن تھے اور وہ اپنے ناخن سے علی صدورہم ووجوہہم، اپنے چہرے کو اور اپنے سینے کے گوشت کو نوچ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی من ہؤلاء یا جبرائیل، نبی اکرم جبرائیل علیہ السلام سے سوال کرتے ہیں اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں جو اپنے تانبے کے ناخن سے اپنے سینے کو، اپنے چہرے کو نوچ رہے ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں یاکلون لحوم الناس، اے اللہ کے نبی یہ دنیا میں لوگوں کا گوشت کھایا کرتے تھے، ویقعون فی اعراضہم، اے اللہ کے نبی یہ دنیا میں اپنے مسلمان بھائی کو برا بھلا کہتے تھے، ایک دوسرے کی غیبت کرتے تھے، جیسا کہ آج سماج میں ہو رہا ہے۔ کہاں جا رہے ہو بھائی؟ کہاں سے آئے؟ کہاں آئے تھے؟ محلے میں آج پہلی بار دیکھ رہا ہوں آپ کو، ارے میں نے فلاں کے گھر گیا تھا، فلاں کی بیٹی کے رشتہ دیکھنے کے لیے، ارے اس کی بیٹی کے بارے میں تو میں بہت اچھی طریقے سے جانتا ہوں، اس کی بیٹی ایسی ہے ویسی ہے، دنیا بھر کی اس کی غیبت، اس کی برائیاں بیان کر کے اپنے نامہ اعمال میں برائیاں بھر لیتے ہیں۔ میرے بھائیوں آپ کا کیا جا رہا ہے اگر کسی کا بن رہا ہے کسی کے ذریعے سے؟ میرے بھائیوں اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم سماج میں انقلاب برپا ہو تو ہمیں ان تمام چیزوں سے باز ہونا ہوگا۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم متحد ہوں، ایک پلیٹ فارم پر کھڑے ہوں۔ میرے بھائیوں الیکشن کا موقع ہے، آپ کا ووٹ کتنا قیمتی ہے آپ یہ سوچ نہیں سکتے ہیں۔ ہم میں سے بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ایک ووٹ سے کیا ہوتا ہے، ایک ووٹ سے کیا بگڑتا ہے ہمارا۔ میرے بھائیوں یہ ایک ووٹ آپ کا کتنا قیمتی ہے کہ اسی ایک ووٹ سے حکومت بدل سکتی ہے، اسی ایک ووٹ سے آپ کسی کو نیچے گرا سکتے ہیں، آپ کسی کو بلندی تک پہنچا سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں 7 مارچ کو اس مئو کی سرزمین پر آپ کو جانا ہے پولنگ بوتھ پر، اور آپ بہت سوچ سمجھ کر ووٹ دیجیے گا کہ ہم کس کو ووٹ دیں۔ حالات آپ دیکھ رہے ہیں، ہم کن حالات سے گزر رہے ہیں، کیسے حالات ہیں۔ میرے بھائیوں یہ ہمیں ایک پلیٹ فارم پر آنے کی ضرورت ہے۔ آج معاشرہ اور سماج اگر ہم کسی اپنی حکومت نہیں کر پا رہے ہیں، یا ہمارے اندر میں یا اسی طریقے سے ہمارے حق میں کوئی نہیں بول رہا ہے، تو میرے بھائیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہم ایک پلیٹ فارم پر نہیں ہیں، ہم متحد نہیں ہیں۔ میرے بھائیوں ہمیں متحد ہونے کی ضرورت ہے۔ علامہ اقبال کا شعر ہے کہ متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن کو، منتشر ہو تو مرو شور کیوں مچاتے ہو۔ میرے بھائیوں اس شعر کو میں تبدیل کر کے کچھ اس طریقے سے کہہ رہا ہوں، لیکن بات غلط نہیں ہوگی۔ متحد ہو تو بدل ڈالو نظام حکومت کو، منتشر ہو تو کرو غلامی، شور کیوں مچاتے ہو۔ میرے بھائیوں آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ایک پلیٹ فارم پر آئیں، اپنے بھائی سے محبت کریں، بھائی چارگی پیدا کریں اور اپنے ذریعے حکومت کو تبدیل کریں۔ ہمیں ایسے لوگوں کو ووٹ نہیں دینا ہے جو ہمارے حق میں نقصان دہ ہو، جو ہمیں نقصان پہنچانے کی سازشیں کر رہا ہے۔ میرے بھائیوں آج دیکھ لیجئے پردے کے معاملے کو لے کر کس طریقے سے چرچا ہو رہا ہے کہ پردہ یہ کیا ہے۔ میرے بھائیوں پردے کو آج ہٹایا جا رہا ہے۔ کل دن اسی طریقے سے کہہ رہے ہیں، آج سوشل میڈیا پر یہ بہت تیزی سے پھیل رہا ہے کہ پردہ کوئی ضروری نہیں ہے، بعض لڑکیاں لگا رہی ہیں بعض نہیں لگا رہی ہیں۔ کل دن ایسا نہ ہو کہ کوئی یہ کہہ دے کہ نماز ضروری نہیں ہے، چند ہی مسلمان تو نماز پڑھ رہے ہیں، محلے میں اذان ہو رہی ہے، 20-25 لوگ مسجد میں آ رہے ہیں، باقی سارے کے سارے لوگ مارکیٹ میں گھوم رہے ہیں، یہ نماز ضروری نہیں ہے۔ ایسا نہ کریں میرے بھائیوں، آپ اس مسجد کو ویران نہ کریں، اس مسجد کو آباد کریں۔ اگر اس مسجد کو آباد کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے سماج کو، آپ کے معاشرے کو آباد کرے گا۔ میرے بھائیوں آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ تو ہمیں جو کچھ کہا اور سنا گیا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، آمین۔ اللہ رب العالمین
ہم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، لیکن تیری رحمت کی امیدوار ہیں۔ اللہ رب العالمین تو ہماری گناہوں کو معاف کر دے، پانی سے دھو دے، برف سے دھو دے، اولے سے دھو دے۔ اللہ رب العالمین تو ہمیں آپس میں بھائی بھائی بنا دے۔ اللہ رب العالمین جو ہمارے دل میں کسی کے لیے کینہ، بغض، اللہ رب العالمین تو اس کو دور کر دے۔ اللہ رب العالمین ہم جب تک اس دنیا میں زندہ رہیں، ایمان پر رہیں، اسلام پر رہیں، ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو، اسلام پر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔